السلام علیکم۔ آج کا پروگرام افطار کے بارے میں ہے اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کس طرح کرتے تھے اور ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ آخر تک ضرور سنیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ اس دوران جسم میں جمع توانائی کم ہو جاتی ہے۔ جسم زندہ رہنے کے لیے اپنی جمع چربی اور فالتو چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے جسم صاف ہوتا ہے اور صحت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ہم افطار کے وقت کچھ غلطیاں کر دیتی ہیں۔ سارا دن بھوک رہنے کے بعد ہم بہت زیادہ اور غلط چیزیں کھا لیتے ہیں۔ اس سے روزے کے فائدے ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ صرف زیادہ کھانے کا نہیں بلکہ غلط چیز اور غلط وقت پر کھانے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم افطار کے میز پر بہت ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ سموسے، پکوڑے، چپس، میٹھی چیزیں۔ جو چیزیں ہم عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ رمضان میں ضرور کھاتے ہیں۔ یہ ہمارا جسم بہت زیادہ کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ہوتے تو خشک کھجور سے، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی سے روزہ کھول لیتے تھے۔ کبھی دودھ اور کھجور بھی استعمال فرمایا۔ اگر ہم صرف کھجور اور پانی سے افطار کریں تو یہ ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور میں قدرتی مٹھاس، طاقت، ریشہ اور ضروری غذائیت ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ طاقت دیتی ہے اور خون میں مٹھاس کو اچانک نہیں بڑھاتی۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے، افطار میں صرف 3 یا 5 کھجور کھائے، پانی پیے اور نماز پڑھنے چلے جائے۔ اس وقت کچھ اور نہ کھائے۔ نماز کے بعد واپس آ کر سادہ کھانا کھائے، وہی جو آپ عام دنوں میں کھاتے ہیں۔ بہت زیادہ یا خاص تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے۔ یاد رکھیں، رمضان میں وزن کم ہو سکتا ہے لیکن ہم افطار میں بہت زیادہ کھائیں گے تو وزن بڑھ جائے گا۔ زیادہ کھانا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کے کمر سیدھے رکھ سکے۔ اگر زیادہ کھانا ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ سانس لینے میں آسانی رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ کم کھائے، سادہ کھائے، اعتدال سے کھائے۔ چند اہم باتیں: ٹھنڈی میٹھی مشروبات چھوڑ دے۔ بہت زیادہ میٹھی فروٹ چاٹ نہ کھائے۔ بہت زیادہ میٹھی فروٹ چاٹ نہ کھائے۔ روز ایک سادہ پھل ضرور کھائے تاکہ قبض نہ ہو۔ دہی اور اچار جیسی چیزیں کھانے میں شامل کرے، یہ معدے کے لیے اچھی ہے۔ رمضان میں قبض ہونا عام بات ہے، اس سے بچنے کے لیے پانی زیادہ پیے اور ریشے والے غذا کھائے۔ نماز میں رکوع کرتے وقت بھی احتیاط کرے۔ رکوع میں کمر سیدھا رکھے۔ غلط طریقے سے جھکنے سے کمر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ صحیح انداز سے رکوع کرنے سے کمر کو فائدہ ہوتا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا، اپنی افطار سادہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے۔ اس سے آپ کو روحانی فائدہ بھی ہوگا اور جسمانی فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی رائے یا سوال ہو تو ضرور بتائیں۔ میں ہوں گل امین احمد۔ السلام علیکم۔